رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو اس خصوصی پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ یہ پروگرام ان صحابہ کرام کے بارے میں ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم پہ ساتھ دیا، آپ کے لیے جانثار ثابت ہوئے، اپنی جان، مال، عزت، آبرو، اولاد سب کچھ کو نچھاور کرنے کے لیے تیار رہے اور کیا۔ تو ان میں سے بڑے بڑے صحابہ کے نام آئے ہیں، اور خاص طور پہ ان صحابہ کے نام کہ جن کے حوالے سے آیتیں اتری ہیں قرآن کی۔ اور یہ کچھ چھوٹا سا اعزاز نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ کسی شخصیت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نازل ہو اور وہ ساری قیامت تک کے لیے، ساری دنیا کے لیے سبق کا سبب بنے۔ تو یہ خوبصورت، یہ ایسے یہ لوگ تھے کہ ان کے حوالے سے جو بات قرآن میں نازل ہوئی وہ ایسی تھی کہ جو سبق تھا سب کے لیے، وہ ہدایت تھی سب کے لیے، اور وہ نمونہ تھے دوسروں کے لیے۔ تو ایک آیت ہے قرآن کی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے رسول کہہ دیجئے، اے میرے بندو، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پہ زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جنہوں نے ایسا کام کر لیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، جو ان کے لیے بعد میں افسوس کا سبب بنا، اگر کوئی ایسا کام ہو گیا ہے تو بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ بخشتا ہے، سارے گناہ بخشنے والے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ صرف یہ نہیں کہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحیم بھی ہے، ہمیشہ رحم بھی کرتا ہے۔ وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا ینصرون، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب نازل ہو جائے، پھر تمہاری نصرت بھی کوئی نہ کر سکے، مدد بھی کوئی نہ کر سکے۔ اللہ کے عذاب کے سامنے تو کوئی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ آیت جو ہے اس کے بارے میں اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جس شخصیت کے حوالے سے اتری، ان میں کچھ لوگ اور عام نام بھی شامل کرتے ہیں، لیکن ان میں جو ایک بڑا نام ہے وہ حضرت عیاش ابن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ ایک منفرد شخصیت کے مالک ہیں عیاش ابن ابی ربیعہ، اور ایک ایسے خاندان سے ہیں کہ جو جنگجو ہے، لڑاکا ہے، بہت زیادہ دلیر ہے، بہادر ہے، بنو مخزوم سے۔ بنو مخزوم کا نام آپ کے سامنے لیا ہے، آپ اگر یاد کریں، تاریخ پڑھی ہوئی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بنو مخزوم میں سے ہی ابو جہل تھا۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہ دونوں کا ایک قبیلہ تھا، بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ عیاش ابن ابی ربیعہ اور ابو جہل کی ماں ایک تھی، باپ الگ الگ تھے، مادری بھائی تھے اس کے، یہ ابو جہل کے، عیاش ابن ابی ربیعہ۔ اور آپ اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی پہ کہ ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، ایک کا کام ہی یہ ہے کہ میں نے اسلام کو ختم کرنا ہے، نعوذ باللہ، جو سازش ہوئی وہی آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہ جا کے رات کو حملہ کرو اور ختم کر دو، ہجرت جس رات کی ہے آپ نے، تو یہی تھا سازشیں کرنے والا۔ اور ان لوگوں میں سے تھا جو کہ لوگ لے کے آئے ہوئے تھے کہ جناب وہ گھر پہ اندھیرے میں جا کے حملہ کرنا ہے اور حملہ کر کے نعوذ باللہ من ذالک آپ کا خاتمہ کر دینا ہے۔ اور وہی ہجرت کی رات تھی، اور اسی رات کو آپ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کچھ نظر نہ آیا، یہ اندھے ہو گئے اس وقت جب اللہ کے رسول نکلے، اور حضرت علی آپ کے بستر پہ لیٹے رہے اور انہوں نے سب خطروں کا مقابلہ کیا، اور یہ حضرت علی کو جا کے سختی کرنے والا ہی شخص تھا۔ اور ویسے بھی اس شخص کی ساری زندگی اسی طرح گزری تھی،
بلال پہ اتنا تشدد کرتا تھا کہ لوگوں کو ترس آنا شروع ہو جاتا تھا، بے حد و حساب تشدد، اور غلاموں پہ اور بھی جو کمزور لوگ تھے ان پہ تشدد کرنا، ان کو مارنا، ان کو زخمی کرنا، ان پہ ایسے ظلم و ستم توڑنا کہ برداشت نہ ہو سکے ان سے، اور یہی آرزو تھی کہ کسی طرح سے یہ لوگ دین کو چھوڑ جائیں گے۔ لیکن دین کا لطف اور لذتیں ایسی ہیں کہ جس نے سچے دل سے دین کو قبول کیا وہ اس کو چھوڑنے پہ تیار نہیں۔ ایک تو ہے کہ جان قربان کر دی جائے، یہ بھی بہت بڑا کام ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ مسلسل اذیتیں برداشت کرتے رہو لیکن دین پہ قائم رہو۔ ایک دفعہ جان قربان کر دی تو چلو ایک دفعہ تکلیف اٹھا لی یہ وہ وغیرہ، لیکن جو مسلسل، بلال انہی میں سے تھے، ہمیشہ ماریں کھاتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے، صدمے اٹھاتے رہے۔ اور حضرت بلال پہ سب سے زیادہ ظلم کرنے والا کون تھا؟ یہ ابو جہل تھا، اور امیہ بھی تھا جو ان کا مالک تھا۔ تو انہوں نے جو ظلم و ستم کیے اس کو انسان حیران رہ جاتا ہے، حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک ہی عورت ہے، اس کے دو بیٹوں کو، ایک بیٹا اسی کا بیٹا ہے وہ اسلام کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، سازشی ہے، سارے عرب کے لوگوں کو اکٹھا کر کے میں نے جا کے ختم کرنا ہے اسلام کو، نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی ماں کا دوسرا بیٹا پہلے دن سے ہی اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا اور اولین لوگوں میں سے مسلمان ہو گیا۔ اسی ماں کا بیٹا ابو جہل کا مادری بھائی، اللہ نے چن لیا اس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسلام دے دیا اور ابتدائی سے دے دیا۔ اور وہ ایسا تھا، عیاش ابن ابی ربیعہ کے خاندان تو بڑا تھا، جنگجو بھی تھا، لڑاکا بھی تھا، تو اس نے ہمیشہ سب تکلیفیں اٹھائیں، لیکن اس نے ہمیشہ ثابت قدمی کا ثبوت دیا، ثابت قدم رہا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان مسلمانوں کو کہا کہ تم ہجرت کر لو، اور حبشہ کی جگہ جو ہے وہ منتخب ہوئی، تو اس میں عیاش ابن ابی ربیعہ بھی تھا، یہ بھی ہجرت کر کے چلے گئے۔ اور یہ اس لیے بھی ہجرت انہوں نے کی، ان کے ایک اور بھائی بھی تھے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے، یہ دونوں جو ہے وہ ہجرت کر کے وہاں چلے گئے اور وہاں جا کے آرام سے رہنا شروع کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ اس جگہ جو آپ اللہ نے منتخب کی تھی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی اور آپ نے وہاں بھجوایا تھا، وہاں یہ باتیں کرتے رہے۔ اسی پہ تکلیف تھی، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کافروں نے یہ سازش کی کہ مشہور کر دو جھوٹی خبر کہ جی سارا مکہ مسلمان ہو گیا ہے، تاکہ یہ لوگ واپس آئیں تو پکڑ لو ان کو سیدھا کر دو۔ یہی ہوا، ابو جہل نے یہ ساری جو ہے وہ کی کوشش، اور یہ بات پہنچی جب، اور عیاش ابن ابی ربیعہ بھی یہ سن کے کہ یار مسلمان ہو گیا ہے مکہ، تو واپس آئے، تو وہاں تو آگے سازش تھی، اور ابو جہل نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے خوب ان پہ تشدد کیا، سگے اپنے مادری بھائی اور دوسرے جو تھے لوگ انہوں نے بھی کیا، اور بھی جو ان کے لوگ ساتھ گئے تھے انہوں نے بھی کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانے والے لوگوں میں سے یہ تھے عیاش ابن ابی ربیعہ۔ ان کی جو اہلیہ تھیں اسماء بنت سلمہ، وہ ام جلاس کہلاتی تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانثار تھیں، وہ بھی، یہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ ہی مسلمان ہو کے ہجرت کر کے گئی تھی حبشہ، تو وہاں بچے بھی ہوئے۔ پھر یہ ابو جہل کی سازش کہ بھی ان کو بلاؤ کسی طرح سے دھوکے سے، اور آئیں تو یہاں پکڑ لو اور یہ خبر گرم کر دو کہ بھی مسلمان ہو گئے سارے لوگ مکہ کے۔ تو یہ آئے واپس، تو یہ خاتون بھی ساتھ آئی، بچے بھی ساتھ تھے، کچھ بعد میں بھی بچے ہوئے۔ تو یہ جو ہیں یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت آپ سے محبت کرنے والی، اور آپ کی بہت جو ہے آپ کی باتوں کو توجہ سے سننے والی اور دوسروں تک پہنچانے والی خاتون تھی ام جلاس۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول مسائل کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کئی ساری حدیثیں روایت کی ہیں، اور ایک یہ حدیث بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بہن بھائی ہیں سارے، اور یہ آئیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو آپ نے کہا کہ ام جلاس تم اپنی بہن کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم چاہتی ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کرے۔ اس خوبصورت حدیث کو ان کی اس اہلیہ نے، ام جلاس نے ہی وہ کیا ہے، روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ یہ جب واپس آ گئے تو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہجرت کر کے تشریف نہیں لے گئے تھے، بلکہ یہ ہجرت رسول اللہ سب سے تھوڑا عرصہ پہلے مدینہ کی طرف انہوں نے کی. وہاں سے آ کے تو یہ برداشت کرتے رہے، تکلیفیں اذیتیں سہتے رہے، لیکن تھوڑا سا پہلے جو ہے وہ کی، اور وہاں موجود تھے جب اللہ کے رسول پہنچے مدینہ میں. تو یہ ان کا ایک بچہ لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اس بچے کو گود میں نہیں لیا، بلکہ اپنا لعاب دہن بھی اس کے منہ کو لگایا. اور اس طرح سے جو مقام تھا ان کا اور حضرت عیاش کا جو مقام تھا ایمان میں، ایک طرح سے اس مقام کو قبول فرمایا، اور یہ خوبصورت سلوک بھی ان کے ساتھ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ان کی عزت کرتے تھے عیاش ابن ابی ربیعہ کی، اس لیے کہ یہ بڑے خاندان سے تھے. عیاش بھی ابو جہل کا بھائی ہے، مادری ماں ایک ہے دونوں کی، تو یہ بہت بڑی بات تھی. حضرت ابو جہل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ساتھیوں کے ساتھ اتفاق کیا، ایک یہ اور ایک ہشام بن عاص، کہ ہم تینوں اکٹھے جائیں گے، ہجرت کریں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جہاں مکہ میں آ کے یہ تنگ ہو رہے تھے اور ظلم و ستم سہ رہے تھے حبشہ سے واپس آنے کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا. تو یہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم تینوں نے ارادہ کیا، اور ہم نے کہا کہ ہم ابو ذر غفاری کے جو علاقہ ہے اس کے بنو غفار کا قبیلہ اس طرف جو آتی ہے جگہ، ہم وہاں جائیں گے، وہاں اکٹھے ہوں گے تینوں، وہاں سے ہم آگے مدینہ کی طرف چلے جائیں گے. اور اگر کوئی وہاں نہیں پہنچ سکے گا تو ہم سمجھ لیں گے کہ اس کے قبیلے والوں نے، اس کے گھر والوں نے اس کو گرفتار کر لیا ہے، وہ نہیں آ سکتا، تو باقی جو ہوں گے وہ چلے جائیں گے. تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ میں اور عیاش ابن ابی ربیعہ تو پہنچ گئے، ہشام بن ابی العاص نہیں پہنچ سکے، اور باقی ہوا بھی یہی تھا کہ ان کے قبیلے والوں نے ان کو قید کر لیا تھا اور وہ وہیں نہیں جا سکتے تھے. لیکن یہ جو ہیں یہ الحمدللہ حضرت عمر کے ساتھ یہ آ گئے وہاں، اور یہ دونوں کے دونوں مدینہ چلے گئے، اور وہاں جا کے بنی عامر ابن عوف قبیلہ جو ہے ان کے ہاں انہوں نے پہلا قیام کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا انتظار کیا. قریش کو جب پتہ چلا کہ عیاش ابن ابی ربیعہ جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے ہیں، تو وہ ابو جہل کو بڑے طعنے دیے. انہوں نے کہا تیرا بھائی ہے، ماں تمہاری ایک ہے، تم لوگوں کو مارتے ہو، پیٹتے ہو، ان کی جانیں لینے کی کوشش کرتے ہو کہ وہ اسلام سے باز آ جائیں، اور اپنا بھائی تم سے قابو نہیں ہو سکا، تو چلا گیا. تو کیسا آدمی ہے؟ اتنے طعنے لگے، مارے اس کو ابو جہل کو. ویسے بھی اس کے اندر بڑا سخت بغض تھا اسلام کے خلاف. تو اس نے پھر سازش کی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو پکڑ کے لاؤں گا. اس نے اپنے ایک اور بھائی کو ساتھ کیا، حارث ابن ہشام کو، اور یہ دونوں ابو جہل اور وہ حارث دونوں گئے، اور یہ مدینہ پہنچے، اور مدینہ جا کے بڑی چالاکی سے دھوکہ دیا حضرت عیاش ابن ابی ربیعہ کو. کیا کہا ان کو؟ کہنے لگا عیاش تو مکہ چھوڑ کے کیوں آ گیا بھائی؟ کسی نے تنگ کیا تھا تمہیں؟ ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں ضرورت کیا تھی وہاں سے چھوڑنے کی؟ کسی نے تنگ کیا؟ کسی میں جرت ہے کہ تمہیں تنگ کرے؟ تم ہمارے بھائی ہو، مسلمان ہو گئے تو کیا ہوا، تو ہمارے بھائی ہو، کسی نے تنگ کیا تو بتاؤ. تو اس نے کہا کہ نہیں کوئی نہیں، بس ہجرت کا موقع ملا ہے، لوگ تنگ بھی کرتے تھے، آزادی بھی نہیں تھی، ہجرت کا موقع ملا تو میں آ گیا. تو وہ سازش کر کے آئے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو کوئی بھی تمہیں تنگ نہیں کرے گا، تم ہمارے بھائی ہو، اور جو ابو جہل کے بھائی کو مطلب ہے کہ عمر ابن ہشام کے بھائی کو تنگ کرے گا، یا حارث ابن ہشام کے بھائی کو تنگ کرے گا، تو وہ عمر نام تھا نا اس کا ابو جہل کا اصل، عمر ابن ہشام، تو اس کو ہم دیکھ لیں گے، کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی تنگ کرے. اور دوسری خبر یہ سنائی کہ تمہاری ماں بہت سخت اداس ہے، بہت پریشان ہے، وہ اتنا غم زدہ ہے کہ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ کے آگے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جب تک تم نہیں جاؤ گے وہ سر میں کنگھی بھی نہیں کرے گی، تیل بھی نہیں لگائے گی، اپنے وہ کپڑے بھی نہیں بدلے گی، تو وہ تو بہت بری حالت میں ہے اور تمہارے لیے رو رہی ہے رات دن، تو تم چلو. یہ بات سن کے حضرت عیاش ابن ابی ربیعہ کا دل نرم ہو گیا. حضرت عمر نے سمجھایا کہ دیکھو یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ سازش کر کے آئے ہیں، یہ تمہیں لے جانا چاہتے ہیں،
جب گرمی لگے گی، اگر وہ نہیں کر رہی جیسے یہ کہتے ہیں کنگھی، تو جب گرمی لگے گی تو کنگھی بھی کر لے گی، نہا بھی لے گی، سب کچھ کپڑے بھی بدل لے گی. تو یہ کوئی نہیں ہے، یہ سارا جھوٹ ہے، یہ صرف تمہیں بھٹکانا. لیکن حضرت عیاش ابن ابی ربیعہ جو ہیں وہ ماں کی بات سن کے نرم دل ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں بھائی، میں تو ماں کے پاس جاؤں گا، میرے پاس مال بھی ہے، میں اپنا مال بھی اکٹھا کروں گا، اور ماں جو ہے وہ اکیلی ہے اگر، تو چلو میں اس سے مل بھی آؤں گا اور پھر میں آ جاؤں گا. یہ دونوں لے کے گئے ان کو، اور یہی کہتے گئے راستے میں کہ بس تم تو کسی اس کو نہیں ہو، تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، میرا ہمارے ساتھ چل رہے ہو. راستے میں جو منزل آئی تو یہ اترے، تو دونوں جو بھائی تھے حارث ابن ہشام اور ابو جہل عمرو ابن ہشام، انہوں نے دونوں نے کہا کہ بھی دیکھو بات یہ ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ میرا اونٹ جو ہے نا، ہم دونوں ایک پہ ہیں، تو یہ کمزور اونٹ ہے، تیری اونٹنی جو ہے اچھی ہے. وہ اونٹنی حضرت عمر نے دی تھی اور کہا تھا کہ اگر کبھی کوئی دقت ہو تو اس اونٹنی میں بیٹھ کے تم دوبارہ مدینے آ جانا، اور یہ بڑی مضبوط اونٹنی ہے، تو اس پہ بیٹھ جائے تمہارے ساتھ. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ جب نیچے اترا تو اترتے ہی انہوں نے اس کو قابو کر لیا، پکڑ لیا، باندھ دیا، اور باندھ کے اس کے اوپر وہ ایک اونٹ پہ بٹھا دیا اور اس کو لے کے گئے مکہ. اور راستہ سارا جو ہے اس کی تذلیل کرتے رہے اور تنگ کرتے رہے. اور مکہ گئے تو سب وہاں حرم کے ساتھ لے کے گئے ان کو، یہ دیکھو اپنے بیوقوف کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہے، تم بھی اپنے بیوقوفوں کے ساتھ یہی سلوک کرو. اس کو نشان بنا دیا لوگوں کے لیے کہ بھی اس طرح کریں، ان کو پکڑ کے لائیں. طرح طرح کے ظلم و ستم ہوتے رہے، اور لوگوں میں ان کے سامنے ان کی بے عزتی ہوتی رہی، اور لوگوں کہتے رہے کہ یہ احمق ہے ہمارا بھائی، تو ہم نے احمقوں والا سلوک اس کے ساتھ کیا. تو یہ اسی طرح سے چلتا رہا کام، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شک ہوا کہ یہ جو واپس گئے ہیں اور یہ واپس نہیں آ سکا میری اٹھنے کے باوجود، تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہاں کیا حالت ہے. تو ایک شک گزرا حضرت عمر کو، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ہے جا کے دوبارہ اپنی برادری کا حصہ بن گیا ہوگا. تو وہ پھر یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، یہ تو جا کے واپس انہی میں شامل ہو گیا. دوسرے لفظوں میں ان کو شک اس بات کا تھا کہ ہجرت کو چھوڑ کے دوبارہ چلے جانا، یہ غلط کام کیا انہوں نے. تو بہرحال یہ وہاں جا کے صدمے اٹھا رہے تھے اور تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کی بات کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ جو ہے مصیبت پہنچنے پر وہ سمجھتے تھے حضرت عمر کہ یہ دوبارہ کافروں کا حصہ بن گئے، نعوذ باللہ، حالانکہ یہ بنے نہیں تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ تھا، اس لیے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ کو نے بتا دیا تھا. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو میری خاطر جائے مکہ اور عیاش ابن ابی ربیعہ کو اور ہشام بن ابو العاص کو کافروں کی قید سے چھڑوا کے لے آئے. آپ کو پتا تھا کہ حضرت عمر جو تو اپنی جگہ تھا ان کا، تو یہ دوبارہ کافروں میں کیوں چلا گیا، میں نے روکا بھی تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا کہ کافروں میں ماں کی وجہ سے گیا ہے، یہ کفر کو اختیار نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک، اسی لیے آپ نے یہ کہا. تو حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، ان کے بھائی ولید ابن ولید مسلمان ہو چکے تھے اور وہ بڑے بہادر تھے. تو ولید ابن ولید نے کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا اور میں جا کے ان کو چھڑوا کے لے آؤں گا. اور اسی طرح ہوا. اس عرصے میں ایک آیت بھی اتری، اور وہ آیت تھی کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے آپ پہ زیادتی کر دی ہے کسی وجہ سے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دے گا. حضرت عمر نے جب یہ آیت دیکھی تو انہوں نے پھر کہا کہ اچھا میں لکھتا ہوں. یہ آیت لکھ کے انہوں نے کسی کو دی کہ یہ دونوں یہ جو ہے نا عیاش ابن ابی ربیعہ تک پہنچاؤ کسی طریقے سے، اور جو ہے نا ہشام ابن ابی العاص تک پہنچاؤ، اور یہ ان تک پہنچ جائے تو ان کے اندر تازہ ہو جائے گا اگر ایمان ہے تو، اور وہ آ جائیں گے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ولید ابن ولید کو بھیجا تو وہ ڈھونڈتے رہے، ان کے گھر کا پتہ کرتے رہے. وہ تو جانتے نہیں تھے، تو ادھر ادھر پتہ کرتے کراتے، اور کھلم کھلا کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں ان کو چھڑوانے آیا ہوں، تو ان کے گھر کا پتہ بتا دو. تو اللہ نے مدد فرمائی، اور ایک دن ایک عورت کو دیکھا کہ وہ کھانا لے کے جا رہی ہے. اس کے پیچھے پیچھے گئے، اس کے وہ حرم کے آگے سے گزری تھی، یہ ساتھ گئے. تو جا کے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو بی بی؟ تو اس نے کہا کہ یہ دو قیدی ہیں، انہی کا نام لیا، تو ان کا کھانا لے کے جا رہی ہوں. تو وہ چپ کر کے پیچھے ہو گئے اور جا کے گھر دیکھ لیا. تو انہوں نے جس گھر میں قید کر رکھا تھا، ان کو ہاتھ پاؤں باندھ کے ڈال رکھا تھا، اس کی چھت بھی نہیں تھی تاکہ خوب گرمی لگے اور
سورج کی حدت، عرب کے سورج کی، مکہ کی شدید گرمی وہ برداشت کریں، اسی میں اذیتیں تھیں، مختلف اذیتوں کے علاوہ یہ بھی ایک تھی، مار کٹائی بھی تھی اور تشدد بھی تھا، وہ سارا کچھ تھا۔ تو وہ انہوں نے وہ گھر دیکھ لیا حضرت ولید ابن ولید، اور پھر کیا کیا کہ وہ چھپ گئے، اور اس کے بعد جب وہ خاتون چلی گئی تو پھر یہ اسی چھت سے، جو کافروں نے تو گرمی کی شدت برداشت کرنے کے لیے وہ چھت اتاری ہوئی تھی، تو اسی سے وہ کود کے اندر گئے ولید ابن ولید، اور جاتے ہی ان کی بیڑیاں توڑ ڈالیں اور اسی چھت سے ان کو باہر نکالا، اور باہر نکال کے اپنے ساتھ سواری لے آئے تھے اس پہ بٹھا کے مدینہ لے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، تو یہ واپس آ گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی عیاش ابن ابی ربیعہ کے واپس آنے پہ۔ آپ کو پتہ تھا کہ یہ ایک سچا مسلمان ہے، اور یہ گیا ہے تو ماں کی وجہ سے گیا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کے جانے کی، اور اسی لیے حضرت رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس کو آزاد کروانے کے لیے بندے کو بھیجا، بلکہ اس کے لیے دعا بھی کی۔ یہ جس طرح سے ابو جہل تھا، دوسری انتہا پہ اس کا یہ بھائی تھا، یہ مسلمانوں کی خدمت کرتے تھے، مسلمانوں کی طرف سے لڑتے تھے، جنگ میں اپنے آپ کی اپنی قربانی کے لیے پیش رہتے تھے، اور مسلمانوں کو کی تکلیفوں میں ان کے کام آتے تھے، اور بڑے سخی تھے، اور ان کو کھلاتے پلاتے بھی تھے، ان کی دعوتیں بھی کرتے تھے، تو یہ صابرین میں سے تھے اور اچھے لوگوں میں سے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا، اور یہ جو ہوتی ہے نا یہ لذت اللہ کے لیے اپنے جان کو بھی قربان کرنا، اپنے مال کو بھی قربان کرنا، یہ سچے ایمان کی نشانی ہوتی۔ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے جس دن صلح حدیبیہ میں کوئی جانے کو تیار نہیں تھا کہ میں چلا جاؤں گا مکہ میں، اور میں جا کے وہاں پیش کر دوں گا، اذیتیں ہوں گی تو اٹھا لوں گا، اور مال بھی لے جاؤں گا۔ تو حضرت عثمان نے ہمیشہ اپنا مال بھی اللہ کے لیے خرچ کیا، وہ کنواں بھی خریدا کہ جس کنویں سے آخر میں پھر انہی کو پانی نہیں پینے دیا گیا تھا، وہ بھی خریدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی جنگ کے لیے جب اپیل کی تو بار بار حضرت عثمان نے ہی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قربانیاں دیں، 100 اونٹ کے 100 سوار کے لیے ہتھیار بھی اور اونٹ بھی اور وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ حضرت عثمان نے، یہ لذت ایمان کی لذت ہے، اسی کو ملتی ہے جس کا ایمان سچا ہو۔ تو ان کو بھی یہ ایمان سچا تھا، اور یہ لذتیں تھیں جن کی وجہ سے یہ سخاوتیں بھی کرتے تھے، مال بھی خرچ کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان نثار کرنے کو بھی ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اور یہ وہی ہے کہ جو الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں وہ آیت بھی اتری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو ہے نا وہ بیعت وعدہ جو ہے اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا تھا اس کو جنہوں نے توڑا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ انہی قربانیاں دینے والوں میں سے ہیں، اور جنہوں نے خود کو وہاں قربانی کے لیے پیش کیا۔ یہ لڑتے رہے بعد میں، اور یہ اگرچہ چاہتے تھے کہ ان کی وہ ہو جائے کیا کہتے ہیں عیاش ابن ابی ربیعہ کی کہ ان کی شہادت ہو جائے، لیکن یہ چلتا رہا ان کا سلسلہ، اور یہ جنگیں کرتے رہے، اور جنگیں اس طرح کی کرتے رہے کہ یہ بے فکر ہو کے شہادت ہی کے آرزو میں اس طرح سے لڑتے تھے کہ کافروں کو سخت نقصان پہنچاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا، اور یہ اسی طرح لڑتے رہتے تھے اور پیچھے تک لڑتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے یہ وہاں جب گئے ہوئے تھے معرکہ یرموک میں، تو حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ مسلمانوں کی طرف سے اب لڑ رہے تھے، مسلمان ہو چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور لوگوں نے جب کہا کہ بھئی اب تو ہم بہت سخت زوروں کا ہم پہ حملہ ہوا ہے، اور کچھ مسلمان دوڑے بھی صحیح بھاگے بھی صحیح، بظاہر ایسے لگتا تھا کہ رومنوں کو فتح ہو گئی اور یہ شکست ہو جائے گی مسلمانوں کو، تو حضرت خالد نے اعلان کیا کہ میں وہ آدمی ہوں جو اللہ کے رسول کے خلاف لڑتا رہا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اللہ کے رسول کے لیے لڑ رہا ہوں، ان کے دین کے لیے، تو اب میں بھاگ جاؤں، جو میرے ساتھ جان قربان کر دینا چاہتا ہے وہ آگے آئے۔ تو چند 100 لوگ آئے، 400 کے قریب، جن میں عیاش ابن ابی ربیعہ آگے تھے، اور یہ آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جانیں قربان کریں گے، اور ان 400 لوگوں نے اس طرح سے شدید جنگ کی اور ایسے حملے کیے اور اتنی شدید جنگ کی کہ اس سے دشمنوں کو شکست بھی ہو گئی۔ صرف یہ نہیں کہ شکست ہو گئی بلکہ بہت سے ان سے مارے بھی گئے اور وہ بھاگ بھی گئے اور مسلمانوں کو فتح بھی ہو گئی۔ تو یہ جو چند لوگ تھے 400 لوگ جن کی وجہ سے وہ پانسا پلٹ گیا
اور شکست فتح میں بدل گئی اور یرموک کا مارے کا سر ہو گیا اور بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تقویت کی بات بنی۔ یہ جو بات ہے یہ اس میں حضرت عیاش ابن ابی ربیعہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا، وہ شامل تھے اور بہت زبردست حملے تھے ان کے، جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے ہمیشہ یہ قربانیاں دینے کے لیے تیار رہے، اور اسی طرح سے ساری جنگوں میں یہ جب تک زندہ رہے اسی طرح سے یہ اپنی بات جو ہے وہ آگے سے آگے پھیلاتے رہے۔ اور اس جنگ میں ایک واقعہ اور بھی ہوا بڑا دلچسپ ہے کہ ایک شخص جرجیس کے نام سے، وہ رومنوں کی فوج میں سے کی طرف سے لڑ رہا تھا، اور اس نے جب ان لوگ کی بہادری دیکھی اور خالد بن ولید کی بہادری دیکھی اور دیکھا کہ یار یہ جہاں بھی جاتا ہے یہ شخص، اس کی وجہ سے شکست فتح میں بدل جاتی ہے، اور کبھی بھی اس کو ناکامی نہیں ہوئی، تو وہ آگے آیا اور آگے خالد بن ولید سے پوچھنے لگا کہ اللہ کے رسول نے کوئی تمہیں تلوار دی تھی کہ جو اٹھا کے تم لے آتے ہو، جہاں جاتے ہو تم شکست سے بچ جاتے ہو؟ تو حضرت خالد نے کہا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے مجھے دعا دی تھی اور کہا تھا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو میں ہوں وہ تلوار جو اللہ کے رسول کی دعا سے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا، تو یہ وجہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، پھر اسلام کے بارے میں پوچھا، بتایا۔ اس نے کہا کہ اچھا اگر کوئی مسلمان ہو جائے، اس جرجیس نے کہا کوئی مسلمان ہو جائے تو پھر خالد نے کہا کہ وہ اسی طرح ہے جیسے ہم ہیں، وہی اس کے حقوق ہیں سارے کے سارے۔ اس نے کہا جو اس نے پہلے گناہ کیے ہوئے ہیں، اس نے کہا ان گناہوں کبھی ازالہ ہو جائے گا، بلکہ اس کے اسلام کی وجہ سے اس کو نیکیوں کا بدلہ زیادہ ملے گا، کیونکہ ہم نے تو اللہ کے رسول سے خود سنا اور آپ کو دیکھ کے، آپ کی سچائی دیکھ کے، آپ سے سن کے اور آپ کی گواہیاں سن کے کہ آپ خود جنت اور دوزخ کو دیکھ کے آئے ہوئے ہیں معراج میں، تو اس کے بعد ہم ایمان لائے تھے، مطلب ایمان پہ پکے رہے اور ایمان لائے۔ اور جو لوگ غائبانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، آپ سے نہیں سنا، اور غائبانہ جو اسلام لائے ہیں ان کا تو درجہ اور بھی بلند ہے۔ تو جرجیس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے، تو پھر اسلام کی بنیادی باتیں پوچھیں اور وہ اس طرف آ گیا اور اسی مارکے میں اتنی شدت سے خود اپنے لشکر کے خلاف لڑا کہ لڑتے ہوئے وہیں شہید ہو گیا۔ یہ بھی اس جنگ کا ایک واقعہ ہے۔ اور یہ کس طرح ہوا؟ وہ جان نثاروں کی جان نثاری سے انسپائر ہوا تھا۔ قربان جو جان کو کر دیتے ہیں ان کی قربانیوں کو دیکھ کے وہ متاثر ہوا تھا، اور متاثر ہو کے اس نے نہ صرف یہ کہ اپنا فوج بدل دی، رومنوں کو چھوڑ دیا، بلکہ اپنی جان بھی قربان کر دی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دوسروں کو انسپائر کرتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہی کہا ہے، بہت سے مورخین نے، حضرت ابن سعد نے بھی یہی کہا ہے، علامہ ابن سعد نے، اور بھی کئی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ یرموک میں شہید ہوئے ہیں ان میں حضرت عیاش ابن ابی ربیعہ بھی تھے۔ لیکن طبری کہتا ہے کہ نہیں، یہ وہاں شہید نہیں ہوئے تھے، زخمی ہو گئے تھے، واپس آ گئے تھے، اور واپس آ کے پھر یہ ان کی وفات جو ہے وہ مدینہ میں ہوئی۔ بہرحال یہ ضرور ہے کہ جب تک زندہ رہے یہ اتنی شدت سے لڑتے رہے، ایسی شدت سے انہوں نے لڑائی کی اور ایسی انداز سے بہادری کے جوہر دکھائے کہ مسلمانوں کے لیے یہ ضرب المثل تھے اور کافروں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھے، اور یہ ایسا خطرہ تھے کہ جن کی وجہ سے کافر جو ہے وہ ڈرتے بھی تھے، اور مسلمانوں کی طرف سے یہ اس طرح لڑتے تھے کہ کافروں کو شکست ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بہادری دی، یہ جانثاری کا جذبہ عطا کیا، اور اللہ کے دین کے لیے قربانی کا ایسا شوق پیش کیا کہ اسی کے لیے یہ اپنے آپ کو انہوں نے مکمل طور پہ وقف کر دیا، اور ایسے مارکے لڑے کہ جن کی وجہ سے مسلمان ان پہ فخر کرتے تھے اور کافر ان سے ڈرتے تھے اور ان سے خوف زدہ رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسلام کے لیے اسی طرح کے بے خوف ہو کے لڑنے کا جذبہ عطا کرے، اسلام کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ عطا کرے، اسلام کے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ عطا کرے، اسلام کے جو مسلمان ہیں ان کی خدمت کا موقع عطا کرے، اس کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کے کام آئیں اور مسلمانوں کے لیے آسانی کا باعث بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح کا جذبہ دے، ایسی ہی محبت اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ہو اور اسی طرح کا انجام ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رجال لا
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما